بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، آپ نے بہت سے وظیفے پڑھے، بہت سے عاملوں کے پاس گئے، بہت سی دعائیں مانگی، لیکن قرض کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ایک چھوٹی سی دعا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس دعا کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے اوپر پہاڑ جتنا بھی قرض ہے تو وہ تمام کا تمام قرض ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا۔ کون سا عمل ہے، کون سی دعا ہے، کیسے پڑھنی ہے، پڑھنے کا مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو بیچارے قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اور قرض ایک ایسی منحوس چیز ہے کہ جب ایک بار سر پہ آ جاتا ہے تو یہ دن بدن پھر بڑھتا جاتا ہے۔ تو جس بندے کے سر پہ قرض ہوتا ہے اس بیچارے کو رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا، وہ مارے مارے پھرتا رہتا ہے۔ اور یہ قرض شروع سے چلتا آ رہا ہے، لین دین کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کرنا یہ تو شروع سے آ رہا ہے، لیکن اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ قرض شہید کو بھی نہیں معاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یغفر للشہید الا الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کو ہر چیز معاف فرما دیتے ہیں مگر قرض اس کو معاف نہیں ہوتا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ کو ایک جنازے پہ مدعو کیا گیا کہ آپ تشریف لائے، تو آپ نے پوچھا اس نے فلاں بندے کا قرض دینا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں جب تک اس کا کوئی وکیل، اس کا کوئی کفیل، اس کے کوئی گھر والوں میں سے اس کے قرض کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ یعنی اتنی منحوس چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کو بھی معاف نہیں کرتا، شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہوتا، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر قرض لے کے شہید بھی شہید ہو گیا ہے، قبر میں پہنچ گیا ہے، اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہے، اس سے بھی قیامت کے دن قرض کا مطالبہ کیا جائے گا، پیسوں کا مطالبہ اس سے بھی کیا جائے گا، حق کا مطالبہ اس سے بھی کیا جائے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے روک دیا تھا کہ فرمایا اس کے اوپر قرض ہے۔ اتنی خطرناک۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر یہ معاملات ہیں تو اس دنیا میں ان کو کور کرو، اس دنیا میں ان کو کور کیا جائے، اور اگر چلے گئے آخرت کے میدان میں تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے یہ ہوگا کہ اگر کسی کا 1 روپیہ دینا ہے، 1 روپیہ اگر کسی کا دینا ہے، وہاں تو پیسے نہیں چلیں گے، نیکیاں چلیں گی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ 1 روپے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے یہ۔ اور اگر آپ کے اوپر یہ قرض آ چکا ہے کاروباری معاملات کی وجہ سے، گھریلو معاملات کی وجہ سے، پہلے تو یہ ہے کہ اس کو اتارنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اتارنے کی پھر بھی قرض نہیں اترتا، دن بدن آپ اس کی دلدل میں پھنستے ہوئے جا رہے ہیں، پھر ہم آپ کو ایک عمل بتاتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں، آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ وہ دعا بھی نبوی دعا ہے کہ حضور نبی کریم نے اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھائی ہے، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، انشاءاللہ العزیز قرض اتر جائے گا۔ ہماری یہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کر دیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا، لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ عمل ہے یہ مکمل 21 دن کا،
21 दिन आपने ये मुसलसल अमल करना है, बिला नागा आपने ये अमल करना है, नागा नहीं करना। अब सबसे पहली बात और पहली कोशिश आपके जिम्मे ये लाजिम है कि आपने फर्ज नमाज नहीं छोड़नी, फर्ज नमाज नहीं छोड़नी। फर्ज नमाज क्यों नहीं छोड़नी? एक तो फर्ज है, अल्लाह का हुक्म है, वैसे नहीं छोड़नी। और दूसरा, जब हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो 5 मरतबा अल्लाह हमें नजर रहमत से देखता है, 5 मरतबा अल्लाह नजर रहमत से देखता है। इसलिए फर्ज नमाज में हाजिर हों, अल्लाह को अपना चेहरा दिखाएं और फिर अल्लाह से मांगें। हर नमाज के बाद अल्लाह से मांगें, अल्लाह ताला जरूर आपको नवाजेंगे। फर्ज नमाज की पाबंदी करनी है। और दूसरा, दिन या रात किसी भी वक्त आपने ये अमल करना है। अमल से पहले और आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़। दुरूद इब्राहिमी उसका नागा नहीं करना, वो जरूर आपने पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, पढ़ने के बाद ये दुआ स्क्रीन पर लिखी हुई भी आ रही है, वैसे भी मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, आपने ये पढ़ना। दुआ क्या है? मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये नबवी दुआ है, हुजूर ने अपने सहाबा को बताई है, कोई आम दुआ ना समझना, कर्ज इंशाअल्लाह उतर जाएगा। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिक वगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह, आप मुझे काफी हो जाइए। अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिक। ए अल्लाह, मुझे मेरा हलाल रिस्क मेरे लिए काफी कर दीजिए और हराम से मुझे बचाइए। वगनिनी, और मुझे मुस्तगनी कर दीजिए, मुझे बेपरवाह कर दीजिए। अम्मन सिवाक, लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करने से। अपनी ज़ाते आली के सामने मुझे सवाल करने वाला, झुकने वाला, मांगने वाला बना दीजिए। ये दुआ हुजूर ने सहाबा को सिखाई, हम आपको बता रहे हैं। आपने इस दुआ को 31 मरतबा पढ़ना है हर रोज। और बेहतरीन वक्त आपके लिए ये है कि किसी भी नमाज के बाद का आप वक्त महसूस कर लें तो नमाज के मुत्तसिलन यानी फौरन आप ये अमल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, हमारा यकीन कामिल है, अगर आपने इस दुआ को पढ़ लिया, अल्लाह गैब से कोई ऐसे असबाब पैदा फरमा देंगे कि आपका कर्ज उतर जाएगा। जी तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, एक नबवी दुआ आपके साथ शेयर की गई है। मकरूज हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं या घरेलू तंगदस्ती को ख़त्म करना चाहते हैं तो इस दुआ को जो तरीकाकार बतलाया गया उस तरीकाकार के मुताबिक ज़रूर पढ़िएगा। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।